اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ولایت کا سفر، اور اس وقت ہماری گفتگو عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر مختصر سی ہے، جو اس وقت شاید ہم سب کے لیے بہت اہم ہو۔ شہزادی عالمیان کی زندگی کا آخری دن ہے، یا آخری دن چل رہے ہیں۔ شہزادی بستر علالت پہ ہیں، مولائے کائنات سرہانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ایک عجیب سا سوال کیا۔ یہ سوال جو جناب سیدہ کا ہے، یہ قیامت تک آنے والے ہر میاں بیوی کو سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے جس کو مانا ہے، جس کو فالو کیا ہے، وہ زندگی کے آخری دن میں بھی کتنا ہماری زندگی کا خیال رکھتے ہیں۔ شہزادی نے سوال کیا، یا علی، آپ کو پتا ہے کہ ہماری اور آپ کی جو 9 برس کی یہ شادی شدہ زندگی ہے، یہ اتنے اچھے سے کیسے گزری؟ مولا کائنات کو پتا ہے، مولا جانتے ہیں، لیکن مولا کہتے ہیں شہزادی آپ بتائیں، آپ بتائیے۔ یہ ہم سب کے لیے ہے جو جناب سیدہ اب بتا رہی ہیں، تمام کے گھر کے لیے۔ یقین جانے اگر آل محمد علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کیا جائے تو ہمارا گھر بہترین گھر جنت بن سکتا ہے۔ شہزادی کہتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری زندگی جو اتنی اچھی گزری ہے، آئیڈیل لائف ہے، جو میرج لائف ہے وہ آئیڈیل ہے۔ مولا کائنات اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی آئیڈیل لائف ہے، وہ یہ 9 برس کی حیات ہے۔ اس میں جناب سیدہ مولا کائنات کو پتا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ شہزادی آپ بیان کریں۔ تو شہزادی فرماتی ہے، علی، ہماری اور آپ کی جو زندگی اتنی اچھی گزری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آئی ہیں۔ ہماری زندگی میں 3 چیزیں نہیں آئی ہیں۔ وہ 3 چیزیں سنیں خواتین و حضرات، ہماری زندگی میں بھی کسی بھی رشتے میں یہ 3 چیز نہیں آنی چاہیے۔ شہزادی فرماتی ہے 3 چیز ہمارے اور آپ کے رشتے میں نہیں آئی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بتائیے۔ اچھا، اس بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ وہ ذات مقدسہ ہیں کہ جن کے لیے پروردگار عالم نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم نے رزق کو اتنا دور رکھا ہے جو دور رکھنے کا حق ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ رزق ان کے قریب نہیں جا سکتا ہے رزق سے۔ اس کے بعد شہزادی فرماتی ہیں کہ یا علی، ہمارے اور آپ، چونکہ بات رشتوں کی چل رہی ہے، وہاں ان چیزوں کا تصور نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں ان چیزوں کا تصور ہے۔ ہمیں بتایا جا رہا ہے بستر علالت سے سیدہ طاہرہ کا پیغام ہمارے لیے ہے، ہماری زندگی کے لیے ہے۔ فرماتی ہیں یا علی، ہمارے اور آپ کے رشتے کے بیچ میں کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ آپ غور کریں، اب ان چیزوں پر پڑھا جائے تو بہت تفصیلی گفتگو ہوگی، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ یا علی، ہمارے اور آپ کے رشتوں کے بیچ میں کبھی جھوٹ نہیں آیا۔ دوسری چیز، یا علی، ہمارے اور آپ کے رشتے کے بیچ میں کبھی ان ایڈجسٹنگ نہیں آئی۔ ان ایڈجسٹنگ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کبھی آپ نے کچھ کہا ہو اور میں راضی نہ ہوں، اور میں کچھ کہوں آپ نہ راضی ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو علی کہتے تھے اس پر سیدہ راضی ہے، جو سیدہ کہتی تھی اس پر علی راضی ہے۔ آپ غور کریں، یہ کب ہوتا ہے؟ یہ آپ سمجھیں کہ شریک حیات کیا، آپ دیکھیں بیوی کہتی ہے کچھ، شوہر کہتا ہے کچھ، اس میں کریش ہو جاتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں وہ میں کہتی تھی، جو میں کرتی تھی وہ آپ راضی ہو جاتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ صرف شریک حیات نہیں تھے، بلکہ یہ دونوں شریک مقصد تھے۔ اصل مقصد ایک تھا، لہذا دونوں ایک دوسرے سے راضی ہیں۔ ایک، ہمارے اور آپ کے درمیان میں کبھی جھوٹ نہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان میں کبھی ان ایڈجسٹنگ نہیں آئی۔ ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ نہیں کرا۔ آج ہمارے ہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہی ہے، ہم ایک دوسرے کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے ہیں۔ جناب سیدہ نے زندگی کے آخری ایام میں کہا ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ان ایڈجسٹنگ نہیں آئی۔ تیسری چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے اعتبار اور بھروسہ۔ یعنی ہمارے اور آپ کے درمیان کبھی بھروسہ نہیں ٹوٹا، ایک دوسرے سے بھروسہ نہیں ٹوٹا ہے کبھی۔ یعنی میرا پورا اعتبار علی علیہ السلام پر، اور علی علیہ السلام کا پورا اعتبار سیدہ طاہرہ پر۔ اگر اعتبار میاں بیوی کے رشتوں میں قائم ہو جائے تو سارے کے سارے کریش اور سارے کے سارے اختلافات اپنے یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔
جو پرابلم آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ اعتبار نہیں ہے. یہ تین چیزیں جناب سیدہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے رشتے کے درمیان میں نہیں آئی. تو اب پلٹ کے جو مولا کائنات نے جواب دیا ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے. یہ تین چیزیں کسی رشتے میں نہیں آنی چاہیے. تو جناب مولا کائنات فرماتے ہیں انت اعلم باللہ و ابر و اتقی و اخوف من اللہ و اکرم. 5 لفظ یہاں پر مولا کائنات نے, اور اسے بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کر دوں گا, 5 لفظ بیان کیا ہے. انت اعلم باللہ, شہزادی کہہ رہی ہے ہمارے رشتے میں جھوٹ نہیں آیا, ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کی, اعتبار رہا ایک دوسرے پر, انڈجسٹنگ نہیں ہوئی, یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ایک دوسرے کو ایڈجسٹ نہیں کیا. مولا کیا فرماتے ہیں انت اعلم باللہ, آپ اللہ کو سب سے زیادہ پہچاننے والی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواتین جتنا خدا کی معرفت حاصل کریں گی اتنا اپنے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں. پہلی بات کیا کہا, انت اعلم باللہ, آپ اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والی ہیں. وہ ابرو, اور آپ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ نیکی کرنے والی ہیں. وہ اتقی, اور آپ سب سے بڑی متقی ہیں. آپ غور کر رہے ہیں, امام المتقین جس کے تقوی کی گواہی دے دے اس کے تقوی کا کیا عالم ہوگا. مولا کائنات فرماتے وہ اتقی, اور آپ سب سے زیادہ متقی ہیں, سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں. وہ ابرو, اور سب سے زیادہ نیکی. وہ اکرم, اور آپ سے بڑا کائنات میں کریم کوئی نہیں ہے, سب سے زیادہ کریم. وہ اخوف من اللہ, اور آپ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی ہیں. آپ دیکھیں بات کہاں چلی تھی, مولا کائنات نے کہاں پہ لا کے رکا ہے. بات چلی تھی ہماری اور آپ کی جو یہ میرج لائف ہے, یہ جو شادی شدہ زندگی 9 برس کی ہے, یہ اتنی اچھی کیسے گزری. مولا کائنات جناب سیدہ نے فرمایا 3 چیزیں ہمارے درمیان میں نہیں آئی ہیں, اس لیے یہ چیزیں اچھی گزری ہیں, یہ لائف اچھی گزری ہے. جھوٹ نہیں آیا ہے, خیانت نہیں آئی ہے, ان ایڈجسٹنگ نہیں آئی ہے. اب یہ 3 چیزیں کیوں نہیں آئی ہے, اس کے جواب میں مولا کائنات فرماتے ہیں کیوں اس لیے نہیں آئی ہے کہ اعلم باللہ, آپ اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتی ہے, آپ سب سے زیادہ نیکی کرنے والی ہیں, آپ سب سے بڑی متقی ہیں, آپ سے بڑا کوئی متقی نہیں ہے, آپ سب سے زیادہ کریم ہے, اور سب سے زیادہ خوف خدا آپ کے دل میں ہے. یہ 5 چیزیں ہماری زندگی میں آ جائے, ہر خواتین کی اور ہر مرد کی. اگر خواتین اور مرد اپنی زندگی میں ان 5 چیزوں کو طے کر کے اس تقریر کے بعد اٹھیں گے کہ ہم کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ تقوی ہمارے اندر آ سکتا ہو آ جائے, ہم اپنے خدا کی جتنی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اتنی معرفت حاصل کر لیں. ہم جتنے نے, اس لیے کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی کو سنوارے گی, آپ کے اخلاق کو سنوارے گی, آپ کے کردار کو سنوارے گی, آپ کے گھر کو جنت بنائے گی. اگر گھر کو جنت بنانا ہے تو آپ کو ملکہ کائنات سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کو پڑھنا پڑے گا, چونکہ بہت قریب ان دنوں ایام عزائے فاطمیہ آ رہے ہیں, لہذا آپ حضرات مجالس سنیں گے. صرف مجلس سن لینا کافی نہیں ہے, اگر سیرت پڑھی جا رہی ہے سیدہ طاہرہ کی تو خواتین اور مرد. اچھا اس میں ایک بات اور کہہ دوں, ایسا نہیں ہے کہ سیدہ طاہرہ کی سیرت پڑھی جا رہی ہے تو وہ صرف خواتین کے لیے جو ہے نمونہ عمل ہے. شہزادی صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل نہیں ہے, شہزادی مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. اس لیے کہ حدیث موجود ہے کہ رسول کی بیٹی کی سیرت ہمارے لیے, آئمہ فرماتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. جب آئمہ کے لیے نمونہ عمل ہے تو ہم امتیوں کے لیے کیوں نہیں ہے, ہم ان کے غلاموں کے لیے کیوں نہیں ہے. لہذا طے کریں کہ ہمیں سیدہ طاہرہ کے, اس لیے کہ اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کو علی و فاطمہ کو منہ دکھانا ہے. آپ کیا کہیں گے کہ ہم آپ کے محب ہیں, ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. وہ اگر پوچھ لیں گے کہ ہماری سیرت پر کتنا عمل کیا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. لہٰذا طے کریں, گھر کو اگر جنت بنانا ہے تو آج اس حدیث کو پوری طور سے آپ اپنی زندگی میں عملی طور پر لے آئیں. دونوں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے سے جھوٹ نہیں بولیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہیں کریں گے, ان ایڈجسٹنگ نہیں کریں گے. اگر بیوی نے کچھ کہہ دیا ہے تو شوہر ایڈجسٹ کریں, شوہر نے کچھ کہہ دیا ہے تو بیوی ایڈجسٹ کرے. یہ کب ہوگا؟ جب خدا کی معرفت ہوگی. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر نیکی کا جذبہ ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر خوف خدا ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اندر تقوی الہی ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم کریم ہو جائیں گے, ہمارے اندر کرم آ جائے گا, تب ایک دوسرے کو معاف کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.